علامہ صاحب، عام بول چال میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ صفاتی نام لگاتے ہیں، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کریم، لیکن کچھ لوگ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا میاں کا لفظ استعمال کرنا درست ہے شرعی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے رب عز و جل کو پکارتے ہیں تو 3 طرح کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ شریعت مطہرہ کی ہمیں یہ تعلیم اور تلقین ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ دوسری وہ قسم ہے جس میں ہمیں منع کیا گیا ذو معنی الفاظ، اور تیسری وہ قسم ہے جو ہر اعتبار سے ممنوع ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، تم فرماؤ کہ اللہ کہہ کر پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو کہہ کر پکارو اس کے سبھی نام بہت اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، اگر انسان اپنے رب کو پکارتے ہوئے ان ناموں کا استعمال کرے تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے جو تعلیم شرع کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 جو نام ہیں، عام طور پر جو قرآنی نسخے ہوتے ہیں اس کے اندر آغاز کے اندر وہ پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ الفاظ جو ذو معنی ہوتے ہیں، جن کے معنی بہتر بھی ہیں لیکن نامناسب بھی ہیں، جیسے لفظ میاں اسی قسم کے اندر آتا ہے۔ اب اس کا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ استعمال کر رہا ہے میاں، تو اس کے ذہن کے اندر ایک وہ ذات ہے جو ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، اچھی نیت کے ساتھ وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اسی لفظ کے اندر کچھ نامناسب معنی بھی ہے۔ مثلا ہسبینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب اللہ رب العزت وہ ذات جس کے ہم پلہ کوئی ذات نہیں، اب ہم یہاں ہم ہسبینڈ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں۔ تیسری جنس کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس کے لیے لفظ میاں استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹے کے لیے بھی لفظ میاں یوز ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے ریسٹورنٹ پہ کام کرتا ہے، اس کو کسی نے بلایا میاں یہاں آؤ، اب دیکھیے نا کہ یہ جو استعمال ہے اپنے سے ہم پلہ یا نچلے درجے کے آدمی کے لیے ہے، تو ایسے الفاظ کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا یہ ممنوع ہے۔ اچھا، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، قرآن کریم فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو معنی الفاظ کے استعمال کی ممانعت فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہو۔ کیا مطلب؟ راعنا کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، ایک ہماری رعایت کیجئے، اور دوسرا معنی یعنی انسان اپنے چرواہے کو جب بلائے تو راعنا کا لفظ یوز کرتا ہے، وہ راعنا ہمارے چرواہے ادھر آؤ، تو راعنا کا لفظ آپ علیہ السلام کے لیے استعمال مت کرو، ذو معنی ہے نا۔ ہاں کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لفظ انظرنا وہ لفظ تھا جس کے اندر فقط بہتری والا معنی ہے، تو جب آپ علیہ السلام کے لیے ذو معنی الفاظ کی ممانعت کر دی گئی تو بذات خود اللہ رب العزت کے لیے کیسے روا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، وہ الفاظ جو حرام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا، جیسے جو مشرکین ہیں وہ اپنے معبودوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر سراسر شرک ہی ہے، جیسے بھگوان، رام اور اس طرح کے الفاظ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ الفاظ ہمارے یہاں رائج کیسے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، عام طور پر جو فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ بنانے والے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کی رعایت نہیں کرتے، یہ تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتا ہے، اور جس قسم کی اخلاقیات اور جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ کسی ذی شعور شخص کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نفس پرست لوگ، اپنی خواہشات کے جو پیروی کرنے والے افراد ہیں، وہ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ورنہ ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، انہیں علم دین کا عطا پتہ نہیں ہوتا اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے نیوز چینلز پر ٹاک شوز کے اندر دیکھا ہوگا، جناب اللہ میاں کا لفظ یوز کر رہے ہیں، جناب میاں کا لفظ ممنوع ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، ایج سے علم کا تعلق نہیں ہوتا، اصل سیکھنے سے علم آتا ہے، اور شریعت مطہرہ یعنی قرآن و سنت کی جو رہنمائی ہے وہ اصل بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یا میری رائے یہ ہے، یہ نہیں چلے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اس رب کریم کی مختلف صفات ہیں، بندوں کی مختلف حاجات ہیں، انسان کو اپنی حاجتوں کے مطابق اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ ایک شخص ہے جو
کرم نوازیوں کا طالب ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے رب کی مجھ پہ بہت کرم نوازیاں ہیں، اے اللہ اپنی کرم نوازیاں مزید رکھ. وہ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اپنے خطاب کے اندر جو ہے وہ شامل رکھتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ایک شخص اپنے رب کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا رب وہ رب ہے جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ کہتا ہے اللہ پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، تمام تر بری صفات سے پاک ہے. تو اس طرح کے صفاتی ناموں کا اگر ذکر کیا جائے باعث ثواب بھی ہے، باعث بلندی درجات بھی ہے، باعث نزول رحمت بھی ہے، اور تعلیمات شرعیہ کے عین مطابق عمل بھی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ذو معنی الفاظ کے سلسلے میں. القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.